السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں فرماتا کیا ہے؟ بغور سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرو، بھلائی کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور جب ان میں سے دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں نہ جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے بھلائی کی بات کرو، اور واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، اور ان کے لیے ہمیشہ رحمت کے بازو بچھائے رہو، کرم کے بازو بچھائے رہو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے حضور اس طرح دعا کرو، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کا کتنا بڑا، ہمارے ماں باپ کا کتنا بڑا احسان ہم پر یاد دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کا کیا احسان ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ اگر ماں باپ کا کوئی مرتبہ نہ ہوتا، اگر ماں باپ کا کوئی رتبہ نہ ہوتا، تو اپنے پاک کلام میں کبھی یہ ارشاد نہ فرماتا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے بعد فوراً اپنے ماں باپ کا حکم فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچے تو اف تک نہ کہو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اف تک نہ کہو۔ لوگ تو ماں باپ کو مارتے ہیں، لوگ تو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، آج کل لوگ تو ماں باپ کو جھڑکتے ہیں، قرآن کے خلاف کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن کھول کے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کی تعلیمات پر کبھی عمل نہیں کیا۔ ہم گوشت کھانے والے مسلمان ہیں، ہم گائے بھینس کھانے والے مسلمان ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان میں سے دونوں کوئی اگر بڑھاپے کو پہنچے، اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں نہ جھڑکو، اور ان کے لیے اچھی باتیں کہا کرو، اور ان کے لیے رحمت کے بازو بچھایا کرو۔ میرے مولا فرماتا ہے رحمت کے بازو بچھاؤ، اور یہاں لوگ ظالم جیسے ہاتھ سے اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں۔ اللہ اکبر! قرآن کے خلاف ہمارے طور طریقے، قرآن کے خلاف ہمارا رویہ، اور اب بھی ہم مسلمان ہیں۔ نعوذ باللہ! اللہ ایسے کام سے پناہ۔ میرے دوست و بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا مرتبہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تو میرے بارگاہ میں ایسے دعا کر، اے میرے مولا، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما، میرے ماں باپ پر جس طرح انہوں نے بچپن پالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچپن یاد دلاتا ہے، تمہارے ماں باپ نے بچپن میں تجھے کیسا پالا تھا۔ تم اس ٹھنڈی کے موسم میں بستر پہ پیشاب کر دیتا تھا، پیشاب میں خود سو کر وہ تمہیں سینے پہ سلاتا تھا۔ اللہ اکبر! ماں باپ کا مرتبہ، آج لوگ ماں باپ کو حقیر سمجھتے ہیں، ماں باپ کی لوگ دعائیں نہیں لیتے، لوگ در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان سے دعا لے کر جنتی نہ بن پائے تو ایسے شخص پر لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کو لعنت ہو، وہ اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، تو آج سے تم عہد کرو کہ آج سے اپنے ماں باپ کو ستاؤ گے نہیں، اپنے ماں باپ کو کبھی جھڑکو گے نہیں، اپنے ماں باپ کو
ماں باپ کی خدمت کرو گے، ماں باپ کی فرما برداری کرو گے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرو گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ جب تم قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو تم مسلمان نہیں، تم کافر ہو، تم ظالم ہو، تم جابر ہو، تم فاسق ہو۔ اگر تم واقعی میں مسلمان بننا چاہتا ہے تو پہلے اللہ کی عبادت، اس کے بعد ماں باپ کا احسان، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی فرما برداری۔ میرے بولنے میں، آپ کی سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔